وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں، انسان شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ایک ابلیس کے انکار پر فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اس کی زندگی بھر کی عبادات کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں اٹھا کے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان، جن کی داڑھیوں کو یقین کریں آسمان کے فرشتے بوسہ دیتے ہوں گے، اور سفید داڑھیوں والے یہ بزرگ سڑکوں کے اوپر لیٹ کر کے ان بلز کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف یقین کریں سراپا احتجاج ہے۔ اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہمیں؟ ہم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اللہ کے سامنے ہمارے پاس جواب ہے دینے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی اتنی مخلوقات ہیں، انسان شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ 4600 اقسام کی تو مچھلیاں دریافت کر ڈالیں، زمین، پھر زیر زمین، پھر سمندر کی مخلوقات، آسماں کی مخلوقات، نہ جانے اللہ نے کتنی ہی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن اللہ نے حضرت انسان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ ہر چیز اللہ نے اس انسان کے تابع کر دی ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ گھوڑے، یہ کھچر اور یہ اونٹ اور یہ سارے جاندار تمہارے تابع کر دیے گئے، تم ان کے اوپر سواری کرو، اپنی زینت کے لیے استعمال کرو۔ یہ حضرت انسان کو عزت ہے۔ جب دل کرتا ہے سمندروں کا سینہ چیرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس کا من چاہتا ہے یہ آسماں کی بلندیوں میں پرواز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ علی وقار، آج گفتگو کا مقصد، اتنی عزت اللہ نے حضرت انسان کو دی ہے کہ خلقت بیدی، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی روح کو پھونکا اس انسان میں، اور کہا جب میں اس انسان کو تکمیل اس انسان کی کر چکوں، اسے پیدا کر لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک ڈالوں، تم نے سجدہ کرنا ہے، اور فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا اسی حضرت انسان کو۔ اور اس کے بعد یہ سجدہ کروانے کے بعد ایک ابلیس کے انکار پر فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کس قدر اللہ کا لاڈا ہے یہ آدم، اور یہ آدم کے بیٹے یہ حضرت انسان، کہ وہ انکار کرتا ہے، اسے نکال دیا جاتا ہے، اس کی زندگی بھر کی عبادات کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی بھر کے معمولات کو دفع کر دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تو مردود ہے۔ سامعین و ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں اٹھا کے، اتنی بڑی ذات، بغیر قسم کے بھی اللہ کہہ دیتے تو ہمیں یقین تھا، لیکن 4 قسمیں اٹھا کے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان۔ البتہ تحقیق، یہ بھی قسم کے معنی میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ 4 قسمیں اور پھر تحقیق کے بعد یہ انسان اللہ کا اتنا لاڈلا ہے، اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اسے اللہ نے بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ یہ تو میری آپ کی مرضی ہے کہ ہم اس کی تحقیر کرتے رہیں، ہم اسے ذلیل کرتے رہیں، ہم اس کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے رہیں، ہم اس کی کمر پیچھے غیبت یا چغلی سے کام لیتے رہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ علی وقار، آج کے دور میں جو بات سمجھانے والی ہے، اللہ اپنے بندے کو اتنی عزت دیتا ہے، لیکن روئے زمیں کے یہ خدا جینے نہیں دیتے۔ معذرت کے ساتھ کہیں پر پل کے اوپر سے ایک سفید پوش، سفید داڑھی والا بزرگ اس لیے چھلانگ لگا دیتا ہے کہ اس کا جینا دوبر کر دیا جاتا ہے، اور کہیں پر ہلا دینے والی وہ ویڈیو کہ ایک باپ اپنی معصوم بیٹی کے کانوں سے بالیاں اتار کر کے بجلی کا بل ادا کرتا ہے، اور کہیں پر فٹ پاتھ کے اوپر معصوم جانیں زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں، اور کہیں پر ایک ماں اور ماں کا اپنے بیٹے سے پیار اور ماں کا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ تعلق یہ والدین بہتر جان سکتے ہیں۔ فٹ پاتھ کے اوپر
زہر کی گولیاں کھلا کے وہ خودکشی کروا دیتی ہے، اور کہیں پر ماں اپنے معصوم لختے جگر کو دریا کے پانی کے نظر کر دیتی ہے۔ اور علی وقار جس انسان کو رب نے اتنی عزتوں سے نوازا تھا، جس کا قتل پوری انسانیت کا قتل تھا، اور وہ انسان آج سیلاب کے اندر تنکوں کی طرح بہتا جا رہا ہے۔ علی وقار معذرت کے ساتھ اشرافیہ کے عیاش لونڈے بڑی بڑی گاڑیوں کے نیچے غریبوں کو کچل دیتے ہیں، اور تو اور یہ عیاش والدین کی عیاش اولاد کبھی یونیورسٹیوں کی معصوم بہنوں اور بیٹیوں کو اور عزتوں کو اٹھاتے ہیں، ان کی عزت ریزی کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ اس قدر اندھا دھند زمانے میں ہم جی رہے ہیں کہ کروڑوں نہیں اربوں کے مالک درباروں مزاروں کے نام پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ غریب اور ایک وقت کے کھانے سے تنگ ان لوگوں سے نظر و نیاز پکڑ رہے ہیں، اور ان کے چہرے پر کوئی شرم کے آثار تک نہیں ہیں۔ سامعین و ناظرین، لوگ بل ادا کرنے سے بہت تنگ ہیں۔ غریب شہر ترس رہا ہے ایک نوالے کو۔ علی وقار معذرت کے ساتھ یہ جو حالات اور ہوش ربا، یہ جو حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں، اللہ نے بحیثیت انسان اتنی عزت دی تھی، اور اگر بحیثیت مسلمان دیکھیں پھر تو صحابی کا وہ قول سامنے آتا ہے کہ بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، لیکن بیت اللہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا مقام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان کا ناحق خون جو ہے اللہ کو پوری دنیا کی تباہی سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑا لگتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ انسان معمولی نہیں ہے، انسان تو انسان، پھر ایک مسلمان یہ معمولی نہیں ہے۔ بیوروکریسی اپنے ویگو ڈالے سے اور اپنی بڑی گاڑی سے اترتی ہے، سفید پوش سفید داڑھی والے بزرگ کی ریڑھی کو الٹا دیتی ہے، اور سفید پوش اور سفید داڑھی والے بزرگوں کی جس طرح عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، آپ گزشتہ 2-3 دن سے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جن کی داڑھیوں کو یقین کریں آسمان کے فرشتے بوسہ دیتے ہوں گے، اور سفید داڑھیوں والے یہ بزرگ سڑکوں کے اوپر لیٹ کر کے ان بلز کے خلاف، اس مہنگائی کے خلاف یقین کریں سراپا احتجاج ہیں۔ اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، اللہ کے سامنے ہمارے پاس جواب ہے دینے کو، اور تو اور قبر کی گھاٹی میں ہم نے نہیں جانا، قبر کے اندھیرے ہمیں یاد نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کو ستانے والا بھلا اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان بچے کے منہ سے نوالا چھیننے والا، معصوم بچے اور سکولوں کے بچے اپنے ہاتھوں میں بینرز لیے ججز کی، بیوروکریسی کی، ہماری فوج کے بڑے عہدیداروں کی منتیں کر رہے ہیں، خدا کے لیے ہمارے والدین ہماری فیسیں ادا کریں یا ہمارے بلز ادا کریں، یا گھر کے اندر وہ ایک وقت کا لقمہ لے کر کے آئیں۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ تو اللہ کے لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، انسانیت کا درد سمجھیں، انسانیت کا درد بانٹیں۔ والدین ہیں تو اولاد کا درد سمجھیں۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو گھر کے سربراہ ہیں، تو گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے گھر کے چھوٹوں کا خیال کریں۔ ملک کے سربراہ ہیں تو خدا کے لیے عوام کا خیال کریں۔ السلام۔